اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے غریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اس کی درخواست پیش کی تو بتایا کہ اس آدمی کی قسمت میں قلیل روزی ہے اور ہم اپنی حکمت کے تحت اسے عطا فرما رہے ہیں۔ اور ناظرین، اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، سفارش کریں کہ میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار عطا ہو جائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس شخص کو تمام زندگی کا رزق جو کہ تھوڑا تھا ایک بار ہی عطا فرما دیا گیا۔ اس شخص نے ایک کام کیا کہ اپنے کھانے کے لیے کچھ رکھا نہیں رکھا، ایک لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر بڑا تعجب ہوا، سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ آپ تشریف لے گئے۔ ایک ہفتے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ لنگر خانہ ہنوز جاری ہے۔ پھر اس کے بعد 2 ہفتے بعد آپ دوبارہ وہاں پر تشریف لے گئے، لنگر خانہ جاری ہے۔ پھر 1 ماہ بعد، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، یعنی 3 ماہ بعد وہاں پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ لنگر خانہ جاری اور ساری لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کھا کر نکل رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تو یہ سمجھ رہے تھے اس کو ساری زندگی کا رزق جو دیا گیا وہ بھی اتنا نہیں ہے، قلیل ہے، یہ تو ختم کر دے گا۔ لیکن لنگر خانہ جب جاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رزق بھی جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ کیا قصہ ہے، اس کا تھوڑا سا رزق ابھی تک چل رہا ہے؟ جواب آیا کہ اے کلیم اللہ، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا یہ قانون ہے کہ ہماری بارگاہ میں جو دیتا ہے ہم اس سے 1 گنا نہیں، سینکڑوں گنا نہیں، کئی 100 گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں 10 گنا کا بھی ذکر ہے اور من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں 700 گنا کا بھی ذکر ہے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور قرآن کریم میں پھر یہ بھی ذکر ہے کہ اس سے زیادہ بھی اگر تم اللہ کی بارگاہ میں جتنا اخلاص ہوگا اس سے زیادہ بھی بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ کلیم اللہ، ہمارا قانون یہاں پر بھی چل رہا ہے، رزق تھوڑا تھا لیکن یہ ہماری بارگاہ میں دیے جا رہا ہے اور ہم اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، آپ میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ رزق حلال بڑھے، ختم نہ ہو، تو اللہ کی راہ میں دے۔ اور فرمایا نا کہ اسلام کی بہترین بات کیا ہے؟ سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، جو بھوکا نظر آئے اسے کھانا کھلاؤ، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم آیت نمبر 16
16 نمبر آیت ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ اسے مریمہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مریم پڑھیں گے، میم وقف لازم کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا لازمی ہے۔ شرقین وقف کی صورت میں شرقیہ پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف اندر 16 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 16 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، اذکر دوسرا، فی تیسرا، الکتابی چوتھا، مریمہ پانچواں، اذ چھٹا، انتبذت ساتواں، من آٹھواں، اہلی نواں، ہا 10واں، مکاناً 11واں، شرقیہ 12واں۔ کل 12 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ اذکر، واو پر زبر ہے، اسے اذکر کی ذال ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے وذکر پڑھیں گے، را ساکن ماقبل کاف پر پیش را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وذکر فی الکتابی، فا کے نیچے زیر، اس سے الکتابی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ کتابی میں تا کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ فی الکتابی مریم، را ساکن ما قبل میم پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے، مریم وقف کریں گے تو مریم پڑھیں گے۔ اذ انتبذت، اذ میں ناظرین جب ملا کر پڑھا جائے گا تو ذال کے نیچے زیر آئے گا، اسے انتبذت کے نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ اذ انتبذت من اہلی، علیحدہ ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اہلیہا، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا۔ من اہلیہا مکانا شرقیا، مکان میں نون پر دو زبر کی تنوین، اس کے بعد شین حرف اخفا ہے تو یہاں تنوین کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ شرقیا میں را ساکن ما قبل شین پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ مکانا شرقیا، یہاں وقف کریں گے تو شرقیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ۔ آیت نمبر 16 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین وہ ہم بتا چکے ہیں۔ اسماء کتنے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا اسم ہے الکتاب، دوسرا اسم ہے مریم، تیسرا ہے اہل، چوتھا ہے ہا ضمیر،
پانچواں ہے مکانن، چھٹا ہے شرقیہ۔ تو یہاں پر 6 اسما ہیں۔ نمبر 1 الکتاب، دوسرا ہے مریم، تیسرا ہے اہلی، چوتھا ہے ہا ضمیر۔ اچھا جی، پانچواں ہے مکانن، اور چھٹا ہے شرقیہ۔ اچھا جی ناظرین، یہ 6 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ اذکر پہلا فعل، انتظبت دوسرا، تو 2 افعال ہیں۔ اذکر اور انتبذت۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا فی، تیسرا اذ، چوتھا من۔ 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 فی، نمبر 3 اذ، نمبر 4 من۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں اسما افعال حروف لکھے جا چکے ہیں ناظرین۔ اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم الکتاب ہے، پہلا اسم الکتاب ہے۔ اور ناظرین یہاں پر جو ہے وہ کتاب کہتے ہیں ما بین الدفتین، 2 جلدوں کے درمیان جو واقعات ہوں، احکامات ہوں، لکھے ہوئے ہوں، اسے جو ہے وہ کتاب کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کو بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ناظرین ظاہر ہے کہ کوئی آسمانی کتاب مراد ہے، اور کتب اس کی جمع ہے، اور ظاہر کتاب نکرہ ہے، اور اس پر الف لام آ جائے تو یہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ظاہر کوئی آسمانی کتاب مراد ہے۔ کتاب مفرد ہے، کتب اس کی جمع ہے۔ کتاب اور کتب دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مریم، یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ یہ ہم عام طور پر بچیوں کے نام رکھتے ہیں، بڑا پیارا نام ہے، اور جو بھی نام کسی اللہ والے یا اللہ والی سے نسبت حاصل کر جائے تو اس نام کی برکتیں پوری زندگی بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اہل، اہل کا معنی ہوتا ہے والا یا والے، یعنی گھر والا یا گھر والے۔ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ اہل خانہ، خانہ کا معنی گھر، اہل معنی والا، تو اہل خانہ گھر والے۔ میں اپنے اہل خانہ سے جو ہے وہ یعنی ہم عام طور پر یہ کہا کرتے ہیں اہل خانہ یا اہل، تو یہ اہل کہتے ہیں گھر والوں کو۔ احال اس کی جماعتی، اہلون بھی اس کی جماعتی ہے، بہت سے گھر والے، اہل گھر والے، اہلون احال بہت سے گھر والے۔ اہل ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں نا اہل بیت اطہار، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر والے، ازواج مطہرات۔ اور اسی طریقے سے ناظرین جو آپ کی آل اولاد ہے وہ بھی اس میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح خاص طور پر پنجتن پاک، جس میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ، سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ عنہما اور حسین کریمین رضی اللہ عنہما، تو یہ بھی ناظرین اہل بیت۔ تو اہل بیت یعنی اہل بیت نبی کہ نبی علیہ السلام کے گھر والے، اور جن کی مثال پوری کائنات میں نہیں ہے۔ کیا بات ہے آپ کے اہل بیت کی۔ اس کے بعد ناظرین ہا، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور
واحد مونس غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں، ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ اس مکان. مکان کا معنی مکان ہے، جگہ ہے. امکنہ اس کی جماعتی مکان، ایک مکان ایک جگہ. امکنہ بہت سے مکان بہت سے جگہ. اور مکان بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. شرقیہ، شرقیہ کہتے ہیں مشرقی، شرقیہ مشرقی. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں افعال کی جانب. اذکر فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل کے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، آرڈر دیا جائے. اذکر کا معنی کیا ہوگا؟ آپ ذکر کیجئے یا تو ذکر کر، یا آپ یاد کیجئے یا تو یاد کر. ذکر یذکر ذکرن، ذکر اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد ناظرین کون سا فعل ہے؟ انتبذت. انتبذت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے وہ الگ ہو گئی. اذ انتبذت کا معنی کیا ہوگا؟ جب وہ الگ ہو گئی، جب وہ علیحدہ ہو گئی. اور یہ ذکر ہے ناظرین خاص طور پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا. اذ انتبذت جب وہ علیحدہ ہو گئی یا جب وہ الگ ہو گئی. اب آ جائے ناظرین حروف کی جانب. واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور اس کے بعد ہے فی. فی ظرف کے لیے آتا ہے، اور ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو. زمانے کی مثال جیسے فی الصبح صبح میں، فی المساء شام میں، یا فی اللیل رات میں. یہ زمانے کی مثال ہے، وقت کی مثال ہے. اور اسی طریقے سے مکان کی مثال فی المسجدی، فی المکتبی مسجد میں، آفس میں. تو یہ مکان کی مثال ہے. تو فی الکتابی کتاب میں، یہ مکان ظرف مکان کے لیے، اس کا معنی ہے میں. اذ کا معنی ہے جب، اور یہاں پر یہ فعل ماضی پر داخل ہے. من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر ناظرین من وعن ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں. من وعن. اب آپ دیکھیے کہ 6 اسما، 2 افعال، 4 حروف، 12 کلمات ہوئے. 6 اور 2 8 اور 4 12. 12 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم، بلکہ 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. وہ 5 کلمات کون کون سے ہیں ناظرین؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا ہے کتاب اور کتب، دوسرا ہے کتاب اور کتب، اور دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا ہے اہل. کتاب اور کتب، دوسرا ہے اہل. تیسرا ہے مکان، چوتھا ہے اذکر میں ذکر، پانچواں ہے من میں منوان. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زال زبر وز، کاف را پیش کر، وز کر. فا لام زیر فل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا یا تا الف زبر تا، با زیر بی، فل کتابی. میم اور را زبر مر، یا زبر یا، میم زبر ما، مر یا ما. یہاں وقف کریں گے تو مریم پڑھیں گے. حمزہ زیر ای، زال نون زیر زن، ایزن. تا زبر تا، با زبر پا، زال تا زبر زت، ایزن تبزت. میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر آہ، لام زیر لی، ہا الف زبر ہا، من اہلیہا، اذن تبذت من اہلیہا. میم زبر ما، کاف الف زبر کا، نون 2 زبر نن، مکانن. شین را زبر شر، قاف یا زیر قی، یا 2 زبر ین، شرقین، مکانن شرقین. یہاں وقف کریں گے تو شرقیہ پڑھیں گے. اذن تبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا
شرقيا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. وا اور اذکر یاد کیجیے، فی میں، الکتابی کتاب، مریم مریم کو، اذ جب، انتبذت وہ الگ ہو گئی، من سے، اہلی گھر والوں، ہا اپنے، یہ ہا ضمیر کلمہ مریم کی طرف لوٹ رہی ہے. مکانن جگہ، شرقی یا مشرقی. ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بہ لفظ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق میں ایک جگہ چلی گئی. اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق میں ایک جگہ چلی گئی. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. ناظرین و سامعین جو آخری آیت ہے سورہ کہف کی، آیت نمبر 110، تو اس میں ناظرین باقی چیزیں ہم آپ کو بتا چکے تھے. اس میں خاص یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ ذات میں نہ صفات میں کسی کو شریک کیا جائے، اور ناظرین شرک جلی بھی نہ کیا جائے، شرک خفی بھی نہ کیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. وہ خالق و مالک ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، واجب الوجود ہے، قدیم ہے. اور اسی طریقے سے ناظرین ریاکاری بھی نہ کی جائے، چاہے وہ حقیقی عبادت میں ریاکاری ہو یا وصف عبادت میں ریاکاری ہو، اس سے بھی دور رہا جائے. تو جو اس طرح دور رہا تو وہ مکمل شرک سے بری ہو گیا. اب انشاءاللہ ناظرین ہم عرض کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ہم تفسیر عرض کر رہے تھے، اور میں آخر میں یہ کہوں گا کیا فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے نا، فلیعمل عملا صالحا، اور وہ اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ نیک کام کرے، ہمیشہ نیک کام کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور نیک کام کرے تو اس میں شرک جلی بھی نہ ہو، شرک خفی بھی نہ ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے، اور ریاکاری بھی نہ ہو. یعنی حقیقی عبادت میں بھی ریاکاری نہ ہو، وصف عبادت میں بھی نہ ہو، مکمل اخلاص ہو. تو پھر کیا بات ہے، پھر اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے. اب آ جائیے سورہ مریم کی طرف ناظرین. اس کے سورہ مریم مکی ہے، اس میں 98 آیات ہیں، 98 آیات کریمہ ہیں، 6 رکوعات پر مشتمل ہیں. پھر اس کے مضامین، وہ ساری چیزیں ہم آپ کو جب ہم نے سبق شروع کیا تھا کاف یا عین صاد سے، تو ہم نے اس سے پہلے یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر لی تھی. اب کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات ناظرین اس کی یوں سمجھنے کہ مراد، اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس کا معنی عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر کوئی بھی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے سوا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس کے معنی عطا فرمائے ہیں. اور اس کی تفصیل ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں. مختصر یہ ہے کہ کاف سے مراد ناظرین جو ہے وہ کافی ہے، ہا سے مراد ہادی ہے، یا سے مراد حکیم ہے، عین سے مراد علیم ہے، صاد سے مراد
صادق اس کو ناظرین ابن عزیز قشیری نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے. یعنی یہ بھی انہوں نے ایک معنی مراد یعنی ایک معنی لیا ہے، لیکن حقیقی اس کی مراد کوئی نہیں جانتا، یہ بات طے ہے. اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کے سوا کوئی نہیں جانتا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے. اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی قول مروی ہے. اور حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، اے کاف ہا یا عین صاد مجھے بخش دے. امام عبد الرزاق نے معمر سے روایت کیا ہے کہ قتادہ نے کہا کہ یہ قرآن مجید کے اسماء میں سے ایک اسم ہے. حضرت امام قشیری نے کہا کہ سورت کے اوائل میں جو حروف مقطعات ہوتے ہیں وہ اس سورت کا اسم ہوتے ہیں. بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس کے بتائے جانے سے اس کے پیارے محبوب جانتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی علیہ السلام کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں. یعنی کوڈ ورڈز اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ راز کی بات ہے جو اس کے سوا اور اس کے محبوب علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا. اچھا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر جو اس کے بندے زکریا پر تھی. ناظرین، اس معنی میں 3 اقوال ہیں. جس چیز کا تم پر بیان کیا جائے گا وہ تمہارے رب کی رحمت ہے. دوسرا، جو تم پر تلاوت کیا جائے گا وہ تمہارے رب کی رحمت ہے. تیسرا، یہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے. یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اپنے نبی زکریا پر کی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زکریا علیہ السلام کی امت پر رحمت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت دی. ایک قول یہ ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ زکریا علیہ السلام نے کس طرح تواضع، عاجزی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. سو اللہ تعالیٰ سے جو مراد بھی مانگنی ہو اس سے اسی طرح دعا مانگنی چاہیے جس طرح زکریا علیہ السلام نے مانگی، اور دعا کا یہ طریقہ بتانا آپ پر اور آپ کی امت پر رحمت ہے. اب آگے آ جائیے ناظرین کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، یہ تیسری آیت ہے کہ جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. زکریا علیہ السلام نے آہستگی سے اور چپکے چپکے یہ دعا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند آواز سے اور چپکے چپکے دعا کرنا دونوں برابر ہیں. اور چپکے چپکے دعا کرنا اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہے. بلند آواز سے آپ دعائیں کریں گے تو تھوڑا سا اگر رونا آ جائے یا کوئی آہوزاری ہو جائے تو لوگ کہیں گے واہ واہ بھائی کیا دعا کروائی ہے، ماشاء اللہ کیسی دعا، کیسے الفاظ استعمال کی، تو ریاکاری آ سکتی ہے. لیکن چپکے سے جو دعا کی جاتی ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے اور بندہ کر رہا ہے، تو اس میں زیادہ اخلاص ہے، یہ زیادہ اولا ہے. بہرحال چپکے چپکے دعا کی جائے یا سب کے سامنے دعا کی جائے، دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہوں تو ضرور سنتا ہے. اگر سب کے سامنے بھی دعا کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ذکر خفی کی فضیلت میں کچھ احادیث بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے. لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اپنے اوپر نرمی کرو، تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو، تم سمیع اور قریب کو پکار رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے. سعد بن نبی وقاص بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، اور بہترین رزق وہ ہے جو بقدر کفایت ہو. حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آہستگی کے ساتھ دعا کرنا 70 با آواز دعاؤں کے برابر ہے. ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس میں دعا جو ہم کرتے ہیں بلند آواز سے بھی کرتے ہیں، آہستگی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ذکر ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں بلند آواز سے بھی، آہستگی کے ساتھ بھی. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. من اہلیہا میں بس یہیں تک ہے. اہلیہا میں جو ہا ہے نا اسے ذرا کھینچ کر پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کانتلا والا سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق میں ایک جگہ چلی گئی. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. شرقیہ. اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق میں ایک جگہ چلی گئی. اچھا آپ مریم پر رکی ہیں لیکن آپ نے مریمہ پڑھا ہے شاید, تو جب آپ رکیں گی تو مریم پڑھیں گی, میم کو ساکن پڑھیں گی اور یہاں وقف کرنا لازمی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرستان. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب آمنہ تاندلیاں والا سے. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. چلیے جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساہیوال سے. جی اماں سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. اچھا باقی آپ نے صحیح پڑھا. اذن تبذت, تبذت نہیں, تا کو ساکن پڑھیں گے. تبذت, اذن تبذت. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. ترجمہ. اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق میں ایک جگہ چلی گئی. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ناظرین آپ مجھے اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.